اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی کا اعلان. بینکوں کے لیے پالیسی ریٹ 16% کر دیا گیا. اسٹیٹ بینک نے 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا. پالیسی ریٹ کو 100 بیسس پوائنٹ بڑھا کر 16% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انجم وہاب سے مزید جانیں گے. انجم آگاہ کیجیے گا. 16% کیا جو 16% ہو گیا اور یہ فیصلہ مہنگائی میں توقع سے زیادہ اضافہ اور مسلسل مہنگائی ہو رہی ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کو کنٹرول کرنا اور مالی استحکام کو جو درپیش خطرات ہیں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تاکہ زیادہ پائیدار بنیاد پر بلند نمو کی راہ ہموار کی جا سکے. اس کے علاوہ عالمی مہنگائی کو مسلسل اضافہ ملکی ردی دھچکوں کی وجہ سے بھی زیادہ مہنگائی کو تحریک مل رہی ہے اور اضافت میں لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی کا جو مقام اس وقت جو تعین کیا گیا تھا وہ اپنے مقام سے ہٹ سکتی ہے اور جو نمو کی ترقی ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے. نتیجے کے طور پر لاگتی مہنگائی کو نظر انداز نہ کرنے کے لیے تحریک پالیسی میں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا تھا کہ 1 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیداواری لاگت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 1% اضافہ کیا جائے اور یہ انتظامی اقدامات کے ذریعے غذائی گرانی کو بھی قابو میں کرنا اور ضروری درآمدات کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے. اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ ستمبر اور اکتوبر دونوں مہینے میں جاری کھاتے کے خسارے میں خاطر کو اعتدال آیا ہے. درآمدات میں کمی ہوئی ہے اور جبکہ ADB کی جانب سے تازہ فنڈنگ کے باوجود بھی جو ہمارے ریزرو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بیرونی کھاتوں میں دشواریاں برقرار رہی ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ سیلاب کے نقصانات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ مالی سال 23 میں 2% نمو اور جاری کھاتے کا خسارہ GDP کے تقریباً 3% ہونے کی پھر تصدیق ہو جاتی ہے. تو اس سے ذریعے پالیسی میں بیان میں بتایا گیا تھا کہ اب امکان ہے کہ بلند غذائی قیمتیں اور اوسط مہنگائی کو مالی سال 2023 میں بڑھا کر 21 سے 23% تک لے جائیں گی. اس وجہ سے یہ 1% اضافہ کیا گیا ہے تاکہ یہ تمام اشاریے جو آئندہ کے لیے آ رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جا سکے. جبکہ اکتوبر میں سیمنٹ اشاریوں کو قابو کرنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے انجم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مزمل صاحب اس کے معیشت پر مزید کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں معیشت کا پہیہ ویسے ہی جیسے کہتے ہیں سست روی تو نہیں جام ہوا تھا اور اب اس میں جو ہے مزید جیسے کہتے ہیں کہ بڑھانے سے جو ہے معیشت کا پہیہ جو ہے جو امید تھی کہ آگے جا کے تھوڑا بہت ہلنا جلنا شروع ہوگا وہ مزید جام کر دیا. سرمایہ کاری جو ہے بالکل رک جائے گی. بینک سے جنہوں نے قرضہ جات لیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے سود کی شکل میں زیادہ ادائیگیاں کرنی پڑے گی. 16% کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بینک سے قرض لیا اس کو اب 19 سے 20% جو ہے اپنے قرض کے پیچھے جو ہے رقم ادا کرنی پڑے گی جو بہت ہی جسے کہتے ہیں زیادہ ہے اور ناقابل برداشت ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے اس کا فائدہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ کہ IMF کے پروگرام سے جو ہے رکا ہوا تھا. یہ لگتا ہے جو IMF نے ہمیں ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے یہ ان کی فرمائش پوری کی گئی ہے. اچھا مزمل صاحب جو کاروباری طبقہ ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا سرمایہ کاری رک جائے گی اور جو ادائیگیاں ہیں اس کا جو بھی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا سارا سسٹم تو کاروباری طبقہ تو مزید پس جائے گا اس سے. جی بالکل. وہ تو PTI کی حکومت میں انہوں نے پچھلے 2 سال میں اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے بینکوں سے بے دریغ قرضہ لیا تھا. وہ جو ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ 6 مہینے سال کے لیے انہوں نے مشین لگائی ہوتی ہے. وہ تو اڑ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ حکومت پاکستان کی قرض کی جو ادائیگی کی جو سود کی ادائیگی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. حکومت نے پہلے ہی 4,000 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا سود کی ادائیگی کا. حالانکہ 7,500 ارب صرف ٹیکس میں سے 4,000 ارب وہ کہا جا رہا تھا کہ 5,000 ارب سے زیادہ ہو جائے گی. اب یہ 1% بڑھنے سے حکومت کا کئی 100 ارب روپے مزید جسے کہتے ہیں سالانہ خرچہ بڑھ جائے گا اور حکومت کا خسارہ بہت زیادہ. اچھا مزمل صاحب ایک طرف یہ بیسس پوائنٹ میں اضافہ کیا گیا وہیں اگر ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح دیکھیں 30.32% تک پہنچ گئی ہے. کس چیز کی؟ مہنگائی کی. جی مہنگائی یہ ایک اعتراف بھی ہوتا ہے شرح سود کو بڑھانا کہ مہنگائی بے قابو ہے. اور انہوں نے تخمینے جو ہے جب بجٹ آیا تھا اس کے بعد بھی حکومت نے آپ اندازہ لگائیں گے جون میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا 11.5% کا مہنگائی کا تخمینہ ہے اور 27.3% اکتوبر میں آئی ہے. تو اس حساب سے جو ہے پوری دنیا کہتی ہے جب آپ کی مہنگائی زیادہ ہو تو سود اس کے قریب ہونا چاہیے شرح سود. تو وہ حکومت ناکام رہی بری طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں. حالانکہ مہنگائی کو جو ہے قابو کرنے میں حکومت بری طرح سے ناکام رہی ہے. بہت شکریہ. ہمارے معاشیات مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.